شام ہو چکی تھی اور نکاح کا وقت بھی تھا۔ اس وقت نکاح خواں کے ساتھ یعقوب خان کے کمرے میں بیٹھا تھا، چونکہ نکاح خواں ضروری معلومات نکاح نامے پر لکھ رہا تھا۔ دلہے کا نام نکاح خواں نے ویرا سے پوچھا۔ ویرا نے سنجیدگی سے اپنی پہچان بتائی، جو کتنے ہی سالوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ نکاح کے لیے اصلی نام شہد ہے بیٹا، اور اصلی والدیت بھی۔ اس بات پر ویرا کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ پہچان جو اسے تکلیف دیتی تھی، آج اس نکاح کی وجہ سے پھر سے وہ پہچان پھر سے اس کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ عبداللہ میر۔ ویرا نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کہا والدیت۔ اس سوال پر ویرا کی آنکھوں میں خون اترا۔ 19 سال پہلے کا ہر منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ سجاد میر۔ ویرا نے کرب سے کہا تو نکاح خواں نے اسباب میں سر ہلایا اور یہ معلومات نکاح نامے پر لکھنے لگا۔ یعقوب نے اپنے ہاتھ ویرا کے ہاتھ پر رکھا۔ فکر مت کرو ویرا، تمہاری پہچان تمہارا راز ہے۔ تمہارے خاص آدمی ہی بس نکاح کے گواہان کی صورت میں شامل ہوں گے۔ ویرا نے اسباب میں سر ہلائی۔ کچھ دیر کے بعد ہی الماس گھونگھٹ میں لپٹی مرجان کو وہاں لائی اور چند آدمی بس گواہی کے لیے وہاں آئے تھے۔ اس سب کے ساتھ ہی نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مرجان خان ولد یعقوب خان، آپ کا نکاح عبداللہ میر ولد سجاد میر کے ساتھ حق میں ہے۔ 4 لاکھ سکہ راج الوقت میں ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کے سوال پر مرجان کے ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی۔ عبداللہ، وہ نام مرجان نے ہلکا سا زیر لب دہرایا۔ اسے اپنے شوہر کا نام دل سے پسند آیا تھا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ ویرا اس کا اصلی نام نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا، اور اب مرجان ان چند لوگوں میں سے تھی جو یہ راز جانتے تھے۔ وہ اس شخص کی ہمراز بن کر مرجان کو اپنا بہت خوش قسمت لگ رہا تھا۔ قبول ہے، مرجان نے آہستہ سے کہا، اور تینوں مرتبہ پوچھے جانے پر یہی جواب دہرا دیا۔ مرجان سے نکاح نامے پر انگوٹھا لگوا کر نکاح خواں ویرا کی جانب مڑا۔ عبداللہ میر ولد سجاد میر، آپ کا نکاح مرجان خان ولد یعقوب خان کے ساتھ حق میں ہے۔ 4 لاکھ سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ویرا نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ ایک زندگی اپنے ساتھ جوڑنے جا رہا تھا، ایک نیا رشتہ بنانے جا رہا تھا، اور ایسا نہ کرنے کی قسم وہ 19 سال پہلے کھا چکا تھا۔ دل کیا کہ انکار کر دے اور پھر اس لڑکی کا نکاح راگا سے ہو جائے گا اور ویرا کا اس سب سے کوئی ناتا نہیں رہے گا۔ تو کیا ہوا؟ راگا جیسا شفاق زندہ چند دنوں میں ہی اس معصوم سی موم کی گڑیا کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ ویرا کی ذمہ داری تو نہیں جو وہ اس کی پرواہ کرے۔ قبول ہے؟ اپنے دماغ میں اٹھنے والی جان کے باوجود ویرا نے کہا، اور پھر وہاں مبارکباد کا شور اٹھا۔ الماس نے مرجان کو اٹھایا، وہاں سے لے جانے لگی۔ ان آدمیوں کے ساتھ جا کر مرجان کو ویرا کے گھر چھوڑ آؤ الماس، آج سے وہ اپنے گھر شوہر کے گھر رہے گی۔ اپنے باپ کی بات پر مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ الماس اسے وہاں سے لے گئی تو ویرا بھی وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا جب اس کا سامنا راگا اور کال سے ہوا۔ راگا نے اسے دیکھتے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شادی خانہ آبادی مبارک لالے کی جان۔ راگا کی بات پر ویرا نے اس سے دور ہو کر اسباب میں سر ہلایا۔ مبارک ہو ویرا، تمہاری تو زندگی بن گئی، اور کہاں ہم دونوں کنوارے رہ گئے۔ کال نے شرارت سے کہا تو راگا اس کی بابا ہنسی، ویسی قسمت ہے تمہاری دوست 16 برس کی بالی عمر والی اتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں، تمہاری تو زندگی بھر کے لیے چاندنی ہو گئی۔ ہر صبح تمہاری آج کی رات تو بہت رنگین۔ ابھی کال کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ویرا نے اس کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچی اور لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ میری بیوی ہے کال، آج کے بعد ایسے الفاظ سوچ سمجھ کر اپنی زبان پر لانا، ورنہ کچھ کہنے والی تمہاری زبان ہی باقی نہیں رہی۔ اتنا کہہ کر ویرا نے جھٹکے سے کال کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ مرے گا تو اس کے ہاتھوں مارا، راگا نے ہنستے ہوئے کال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویرا اپنے گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں اس کا سامنا مرجان سے ہوا جو اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ملٹی رنگ کے کھلے سے فراق شلوار میں ملبوس، ماتھے پر بڑی سی ماتھا پٹی اور سر پر دوپٹہ سجائے وہ کسی مجرم کی مانند سر جھکا کر ویرا کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ ہاتھوں کی لرزش اس کی گھبراہٹ آیا کر رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ویرا نے اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا، کیا وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا؟ ایک بار میں سنائی نہیں دیا، چلی جاؤ یہاں سے، ویرا نے غصے سے کہا تو مرجان سہم کر 2 قدم دور ہوئی اور نم آنکھیں اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ ویرا کی نظر ان نم سنہری آنکھوں میں اٹک سی گئی تھی، پھر وہاں سے نظر بھٹکتی کپکپاتے ہوئے گلابی لبوں پر گئی تو ویرا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اکیلے رہنے کی عادت ہے، اس لیے بہتر ہے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اب کے بار ویرا نے ذرا نرمی سے کہا تو مرجان نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں آ گئی۔
لیکن وہاں چاند صندوقوں اور کھانے پکانے کے سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مرجان نے صندوق میں دیکھا کہ شاید اسے زمین پر بچھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ پا کر وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ واپس ویرا کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہاں سوتی کہاں۔ گھنٹہ کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب وہ تھکی تو واپس ویرا کے کمرے میں گئی۔ ویرا جو آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹا تھا، اس کے آنے کی آہٹ پر اس نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے میں سونے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہاں سو؟ ویرا نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھ جا اور اب تمہاری آواز نہ آئے۔ مجھے ایسے ہونا جیسے یہاں ہو ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر ویرا نے کروٹ بدل کر اس کی جانب کمر کر لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس رشتے کا احساس اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا کرے۔ وہ اس پر اپنا کوئی حق یا تقاضا جتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ لڑکی اس کے لیے بہت کم عمر تھی، اور دوسرا وہ اسے خود سے جوڑ کر اس کے دل میں کوئی ارمان پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سمجھتی تھی کہ اس کے مقدر میں اس کے شوہر کی محبت نہیں لکھی۔ آدھی رات تک نیند کی دیوی ویرا پر مہربان نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اسے نیند کہاں آتی تھی؟ وہ رات میں بامشکل 2 گھنٹے ہی سونے کا عادی تھا۔ ویرا نے کروٹ لی تو اس کی نظر مرجان پر پڑی، جو اس کی اتاری گئی چادر اپنے گرد لپیٹ کر کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ ٹانگیں بھی اس نے کرسی پر رکھی تھی اور خود کو پوری طرح سے چادر سے لپیٹا، بس وہ معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا جو وہ ٹیڑھا کر کے اپنے بازو پر رکھے سوئی تھی۔ اس سے دیکھا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر بے آرام تھی۔ صبح تک تو وہ نازک وجود اکڑ جاتا، اور اوپر سے وہ چادر سردی کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ ویرا نے خود کو بہت سمجھایا کہ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ جیسے مرضی رہے، لیکن پھر خود ہی گہرا سانس لے کر اٹھا، اس کے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے وہ ماتھا پٹی اس کے سر پر سے اتاری، پھر اس کا دوپٹہ بھی اس پر سے ہٹا دیا۔ ذرا سا جھک کر وہ پھولوں سا نازک وجود اپنی بھاؤں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا کر اپنا کمبل اس پر اوڑھا دیا۔ گرم کمبل لیتے ہی مرجان ایک خوشگوار آ بڑی اور گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ویرا خود جا کر اس کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ نکال کر اسے پینے لگا۔ نظریں مسلسل اپنی بیوی پر تھی، جو معصوم سے حسن کے مالک اس کے احساسات کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ جوان دل کے جذبات نے الگ تلاطم مچا رکھا تھا، جو اسے کہہ رہے تھے کہ اس نازک گڑیا سے اپنا ہر حق وصول کرے۔ ویرا اسے بچپن سے جانتا تھا۔ اس نے اس حسن کے باوجود کبھی نگاہ بڑھ کر اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج رشتہ بدل جانے پر پل بھر میں اس کا یہ حال کر دینے پر ویرا اسے گڑ رہا تھا۔ تم مجھے نہیں بدل سکو گی، کچھ بھی کر لو۔ وہ عبداللہ 11 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مر چکا ہے، اب یہ ویرا کبھی بھی عبداللہ نہیں بنے گا۔ ویرا کا لہجہ پرعزم تھا۔ اس نے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ اس لڑکی کو جس حد تک ہو سکے گا نظر انداز کرے گا، اپنے دل میں محبت کی ہلکی سی چنگاری بھی نہیں چلنے دے گا۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا عشق آتش تو دنیا جلا کر رکھ دیتی ہے، وہ بلا کسی بشر کے قابو کیسے آتی۔ مرجان کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد تھا کہ رات وہ کرسی پر سوئی تھی تو پھر یہاں کیسے آئی۔ اس سے سوچ کے ساتھ مرجان نے کرسی کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ویرا پر پڑی، جو کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا۔ کیا وہ مجھے کرسی سے بستر تک لایا؟ یہ سوچ کر مرجان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا شوہر جتنا سنگ دل بننے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اچانک ایک خیال مرجان کے ذہن میں آیا، لیکن وہ مجھے یہاں لایا کیسے؟ کیا مجھے اٹھا؟ اس سوچتے ہی مرجان اپنے پاؤں کے نہوں تک سر ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر موجود واش روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے وہ واپس کمرے میں آئی، جائے نماز تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ پا کر وہ دوسرے کمرے میں گئی۔ آخرکار اسے ایک صندوق میں سے جائے نماز ملا تو اس نے وہ زمین پر بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ ویرا کی آنکھ اچانک کھلی تو پہلی نگاہ بستر پر پڑی، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر اس کے ماتھے پر بال آئے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو اس کی نگاہ ساتھ والے کمرے میں جلتی لائٹ پر پڑی۔ وہ حیرت سے اس کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولنے پر اپنی بیوی کو دیکھا، جو دنیا جہاں سے بے خبر جائے نماز پر بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ ویرا کتنی دیر وہاں کھڑا اس سے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ موجود آدمی تو باقاعدہ سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن ویرا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے 19 سالوں سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ اچانک ہی بہت پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ عبداللہ، عبداللہ بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی ماں محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نیند آئی ہے ماما، کل پڑھ لوں گا۔ 11 سالہ اس بچے نے سسراتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے بیٹا، اٹھو ورنہ میں تمہارے بابا کو بتا دوں گی۔
عبداللہ اس دھمکی کو نظر انداز کرتا سو چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ عبداللہ، می تمہاری ماں نے کہا نا نماز کا وقت ہو گیا تو اٹھ کیوں نہیں رہے تم؟ سجاد نے ذرا سختی سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو عبداللہ نے منہ بنا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، کیا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے اچھے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سجاد نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، اور اگر کسی کا نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو؟ مجھ سے سوال پر سجاد کے ماتھے پر شکن نمایاں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، اسے چاہیے کہ واپس اپنے رب کے قریب ہو۔ سجاد نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا، اور اگر کسی کو نماز پڑھنے سے خوف آتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سجاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میرا دوست ہے، وہ سب نمازیں پڑھتا ہے، کچھ دن پہلے اس نے چوری کی تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ عبداللہ نے ساری بات سجاد کو بتا دی تو وہ مسکرا دیے۔ اس کا مطلب ہے بیٹا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ عبداللہ نے اس بات پر ہاں میں سہلا، لیکن پھر پریشانی سے اپنے بابا کو دیکھا۔ میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے بے ناراض ہے؟ عبداللہ کی آواز میں بہت بے چینی تھی، جسے محسوس کر کے سجاد مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں، کیونکہ تم تو عبداللہ ہونا، مطلب اللہ کا بندہ، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے اتنے پیارے بندے سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ سجاد نے عبداللہ کا گال نرمی سے کھینچ کر کہا، بس اب کبھی نماز نہیں پڑھنے کا یا کوئی بھی گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو یہ بات یاد کر لینا کہ تم عبداللہ ہے، اور عبداللہ اور اللہ کا بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ وہ منظر یاد کر کے ویرا کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ دل میں اٹھنے والے اس کرب پر وہ واپس مڑا، اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند کر ان پر بازو رکھتے ہوئے اس نے خود کو اس کرب سے آزاد کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے بازو پر کسی کی سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر مرجان کو دیکھا، جو آنکھیں مودے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے ویرا کے چہرے پر پھونک ماری اور مسکرا دی، مگر جب آنکھیں کھولنے پر ویرا کو خود کو گھوٹا پایا تو گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ سختی سے پوچھ کے سوال پر مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بس آیت الکرسی پڑھ کر آپ پر پھونک ماری ہے، اس سے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، مرجان نے مسکرا کر کہا، لیکن ویرا کے چہرے کی شکن چوں کی تو تھی نہیں۔ ویرا کی آواز پر مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فرشتے شیطان کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ مرجان کی آنکھیں اس بات پر حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی ویرا نے کروٹ لے کر اس کی جانب کمر کھا لی۔ مجھے سونا ہے، کمرے سے باہر چلی جاؤ، اور آج میں دوسرے کمرے میں بستر لگوا دوں گا، تو میرے سامنے جتنا کم ہو سکے آنا۔ ویرا اسے اتنا حکم دے کر خاموش ہو گیا۔ مرجان کمرے سے باہر آ گئی۔ معصوم دل اپنے شوہر کی باتوں سے بہت دکھی ہوا تھا۔ نم آنکھیں اٹھا کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا، جہاں دن کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت ہونی چاہیے نا اللہ پاک، یہی تو آپ کا حکم ہے، یہی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مرجان نے آنکھوں میں نمی سجا کر کہا، میں ان سے محبت کرتی ہوں اللہ پاک، دل سے کرتی ہوں، ان کے دل میں بھی اتنی ہی محبت میرے لیے بھی ڈال دے، آپ کے بس میں کیا نہیں۔ مرجان اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں موند گئی اور دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے تھے۔ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پاک، یہی میری سب سے بڑی التجا ہے۔ مرجان نے نم آنکھوں سے تڑپ کر التجا کی تھی، اور ایک معصوم دل کی دعا تو کسی عالم کی دعا سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی ایک آدمی ویرا کے پاس کافی پریشانی کے عالم میں آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یعقوب کی طبیعت کافی خراب ہے۔ یہ بات سنتے ہی ویرا اور مرجان یعقوب کے گھر چلے گئے۔ راگا اور کال پہلے سے وہاں موجود ہے، اور ڈاکٹر یعقوب خان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر بعد یعقوب خان کی تدفین کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ان کے 3 بچے ان کی موت پر دکھی تھے، وہ جیسا بھی تھا ان کا باپ تھا، اور آج وہ تینوں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد سب آدمی ایک ساتھ جمع ہوئے تھے۔ جب ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بات شروع کی، سردار یعقوب خان کی موت کا دکھ ہم سب کو ہے، وہ بہت سالوں سے ہمارے رہبر رہے تھے۔ اس کی بات پر باقی آدمیوں نے اس بات میں ساتھ لایا، لیکن اب ہمیں اگلا سردار چنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم بکھر سکتے ہیں۔ اس بات پر ویرا نے گہرا سانس لیا۔ کتنی جلدی ہوتی ہے انسان کو ایک آدمی کے جاتے ہی اس کی خالی جگہ پورن بننے کی۔ سردار یعقوب خان نے سرداری کے لیے راگا اور ویرا کو چنا تھا، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے جسے چاہیں سردار بنا لیں۔ آدمی نے اتنا کہہ کر راگا کی جانب دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ راگا،
اس کے پکارنے پر راگھو اس کے پاس گیا تو اس آدمی نے ویرا کو دیکھا جو سرد آ بڑھ کر راگھو کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابھی آپ کا فیصلہ ہوگا کہ ان دونوں بہادروں میں سے ہمارا رہنما کون بنے۔ صاحب، آدمی نے سوال میں سر ہلایا، تو جو لوگ راگھو کو سردار بنانے کے حق میں ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ اس حکم پر پہلے آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کوئی 30 کے قریب آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس آدمی نے ان کی گنتی کی اور پھر انہیں ہاتھ نیچے کرنے کو کہا۔ اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کرے جو ویرا کو سردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بار آدمیوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کی اور تقریباً 50 کے قریب آدمی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ دیکھ کر راگھو کے ہونٹوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ اس نے اپنا ہاتھ ویرا کے کندھے پر رکھا۔ تو آج سے ہمارا سردار ویرا ہوگا۔ ہمارا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے بہترین سردار ثابت ہوگا۔ راگھو کے بابا صاحب نے آسمان میں سر ہے، کچھ کہنا چاہو گے لالا کی جان؟ راگھو کے سوال پر ویرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سب آدمیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ جانتا ہوں آپ صاحب نے مجھے سردار کیوں چنا، کیونکہ آپ صاحب مجھے بچپن سے جانتے ہیں، جبکہ راگھو کو محض 1 سال تھے۔ ویرا کی بابا صاحب آدمیوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ سب کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ راگھو سمیت سب نے حیرت سے ویرا کی جانب دیکھا۔ میں وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو راگھو ہے۔ ویرا نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے راگھو کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہ تو اس کی طرح شفاق ہو سکتا ہوں، نہ ہی اتنا چالاک ہو سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ویرا لوگوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس لیے میرے خیال میں سب سے بہترین سردار میں نہیں راگھو ہو سکتا ہے، جو ہمیں دشمن کی ہر سازش سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ویرا نے اپنا ہاتھ راگھو کے کندھے پر رکھا۔ مجھے سردار بنانے کا آپ سب کا فیصلہ مجھے دل سے قبول ہے، لیکن میں سردار ویرا ہم سب کی بہتری کے لیے راگھو کو سردار بناتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویرا کی بات پر سب آدمی ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے، پھر ایک آدمی کھڑا ہوا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں میں سردار ویرا، آپ نے بہتر ہی سوچا ہوگا، آج سے راگھو ہم سب کا سردار ہے۔